ذرا تصور کریں، عمر صرف 17 سال اور ذمہ داری پوری ایک فوج کی، وہ بھی تاریخ کی ایک عظیم الشان سلطنت کی طرف سے۔ یہ کوئی افسانوی کہانی نہیں بلکہ محمد بن قاسم کی حقیقت ہے، ایک ایسا نوجوان جس نے جنوبی ایشیا کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ آئیے آج ہم اسی حیرت انگیز کہانی کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ جی ہاں، صرف 17 سال۔ یہ وہ عمر تھی جب محمد بن قاسم نے ایک ایسی مہم کی قیادت کی جس نے نہ صرف ایک سلطنت کی سرحدوں کو پھیلایا بلکہ برصغیر پاک و ہند میں ایک بالکل نئے دور کا آغاز کر دیا۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری تھی جس سے اٹھانا بڑے بڑے تجربہ کار جرنیلوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہوتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ محمد بن قاسم تھا کون؟ آخر وہ تاریخ کے افق پر ایک شہاب ثاقب کی طرح کیسے نمودار ہوا اور پھر اتنی ہی تیزی سے غائب کیوں ہو گیا؟ اس کی کہانی یہ سمجھنا ضروری ہے، صرف فتوحات کی داستان نہیں ہے، اس میں سیاست ہے، طاقت کا کھیل ہے اور ایک المیہ بھی چھپا ہوا ہے۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس طاقتور سلطنت کو دیکھنا ہوگا جس نے اسے بھیجا تھا، اور ہاں، اس ایک واقعے کو بھی جس نے اس پوری مہم کو جنم دیا، اور وہ واقعہ تھا سمندری قساقی کی ایک جرت مندانہ کارروائی۔ دیکھیے، یہ کوئی چھوٹی موٹی ریاست نہیں تھی، ہم بات کر رہے ہیں اموی خلافت کی جو اپنے عروج پر تھی، ایک ایسی وسیع و عریض سلطنت جو اسپین سے لے کر آج کے پاکستان کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ اس وقت کی عالمی سپر پاور تھی جس کی نمائندگی محمد بن قاسم کر رہا تھا، اور اس کے پیچھے اس سلطنت کی پوری طاقت تھی۔ تو اس اتنی بڑی مہم کی وجہ کیا بنی؟ روایت کے مطابق سندھ کے ساحل کے قریب سمندری قزاقوں نے عرب بحری جہازوں پر حملہ کر دیا۔ اب عراق کا جو طاقتور گورنر تھا حجاج بن یوسف، اس نے اسے اپنی سلطنت کی توہین سمجھا اور فیصلہ کیا کہ اس کا جواب دینا ضروری ہے، اور اس کام کے لیے اس نے کس کو چنا؟ اپنے بھتیجے نوجوان محمد بن قاسم کو۔ اور بس یہیں سے سب شروع ہوا۔ تقریباً 711 عیسوی میں محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے بعد جو ہوا نا، وہ فوجی تاریخ کے سب سے تیز اور فیصلہ کن حملوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اندازہ کریں، صرف 1 سال کے عرصے میں اس کی فوج نے پہلے دیبل کی بندرگاہ پر قبضہ کیا، پھر راجہ داہر کی فوج کو ایک فیصلہ کن شکست دی اور ملتان جیسے اہم شہروں کو فتح کر لیا۔ یہ واقعی ایک اتنی تیز رفتار مہم تھی جس نے پورے خطے کو حیران کر کے رکھ دیا اور وہاں اموی کنٹرول کو مضبوطی سے قائم کر دیا۔ لیکن کہانی صرف تلوار کی نہیں ہے۔ فتح کے بعد بن قاسم نے ایک بالکل مختلف رخ دکھایا۔ اس نے غیر مسلموں کو مذہبی آزادی دی، جو مقامی انتظامی ڈھانچے تھے انہیں برقرار رکھا، اور صرف جزیہ ٹیکس نافذ کیا جو اس دور میں ایک معمول کا عمل تھا۔ مطلب وہ ایک فاتح تو تھا، لیکن ساتھ ہی ایک حقیقت پسند منتظم بھی ثابت ہوا۔ میدان جنگ میں تو محمد بن قاسم ناقابل شکست لگ رہا تھا، لیکن اس کا سب سے بڑا دشمن اس کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ دشمن تلوار لیے نہیں کھڑا تھا بلکہ دارالحکومت کے محلوں میں سازشیں کر رہا تھا۔ ہوا یہ کہ اس کا سب سے بڑا حامی اور سرپرست حجاج بن یوسف انتقال کر گیا۔ بس اس کے مرتے ہی بن قاسم کے سیاسی مخالفین جو اس کی کامیابیوں سے جلتے تھے، انہیں موقع مل گیا۔ انہوں نے نئے خلیفہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ طاقت کا توازن اب بالکل بدل چکا تھا اور محمد بن قاسم اب بالکل غیر محفوظ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد واقعات میں بہت تیزی سے کروٹ لی۔ اپنے سرپرست کی موت کے فوراً بعد اس کے دشمنوں نے اسے سندھ سے واپس بلانے کا حکم جاری کروا دیا۔ سوچیں، اپنی کامیابی کے عروج پر اسے اچانک گرفتار کر لیا گیا، اور تقریباً 715 عیسوی میں جب وہ صرف 20 سال کا تھا اسے سزائے موت دے دی گئی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ مختصر سی زندگی جو تقریباً 1300 سال پہلے اتنی علمیے پر ختم ہوئی، آج بھی اتنی اہم کیوں ہے؟ اس کی فتح نے برے صغیر میں پہلی اہم مسلم موجودگی کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک ایسا دروازہ تھا جو ایک بار کھلا تو پھر کبھی بند نہیں ہوا۔
हाँ, ये अहम है कि बड़ी सल्तनतें तो सदियों बाद कायम हुई, लेकिन ये वो लम्हा था जिसने इस खित्ते के सकाफती, मजहबी और सियासी मंजरनामे को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। और हाँ, एक और बात याद रखना जरूरी है, इसकी कहानी हम तक बुनियादी तौर पर चचनामा के जरिए पहुंची है, जो इन वाकयात के सदियों बाद लिखी गई। अब ये चीज़ मौरखीन के लिए एक दिलचस्प चैलेंज पैदा करती है कि वो हकीकत को अफसाने से कैसे अलग करें। तो आखिर में मोहम्मद बिन कासिम को कैसे याद रखा जाए? एक काबिल नौजवान फातेह के तौर पर, एक रवादार मुंतजिम के तौर पर, या फिर एक सियासी साजिश का शिकार होने वाले के तौर पर? शायद इसकी असल मिरास यही है कि वो ये सब कुछ था, एक ऐसी पेचीदा शख्सियत जो आज भी बहस और दिलचस्पी का मरकज बनी हुई है। मोहम्मद बिन कासिम। कुछ लोगों के लिए ये नाम एक हीरो का है, एक बानी का, तो वहीं दूसरों के लिए एक बेरहम हमला आवर का। सवाल ये है कि भला 1300 साल पहले मरने वाला एक शख्स आज भी इतनी शदीद बहस कैसे छेड़ सकता है? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 712 ईस्वी में। एक जनरल जिसकी उम्र है सिर्फ 17 साल, उमवी खिलाफत की फौज की क़ियादत करते हुए आज के पाकिस्तान के इलाके सिंध में दाखिल होता है। ये एक ऐसी फतह थी जो इस खित्ते की तारीख का धारा आप कह लें हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और यहीं से असल मामला शुरू होता है। क्या वो एक हीरो था या एक विलन, एक निजात दहिंदा या एक फातेह? एक ही शख्स के बारे में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां मिलती हैं। सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें इन दोनों ही पहलुओं को देखना होगा। तो आइए पहले इस कहानी के सबसे मशहूर वर्जन से शुरू करते हैं, वो बयानिया जो मोहम्मद बिन कासिम को एक लेजेंडरी हीरो के तौर पर पेश करता है। बहुत से लोगों के लिए ये बयानिया बिल्कुल साफ और सीधा है। ये वो बातें हैं जो अक्सर सुनने को मिलती हैं कि वो इस्लाम का सबसे कम उम्र जनरल था, एक निजात दहिंदा था और कुछ के नज़दीक तो पाकिस्तान का नज़रियाती बानी भी, यानी एक अजीम लीडर। अच्छा, अब ज़रा इस तारीखी वाक़े पर नज़र डालते हैं जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। 712 ईस्वी की फतह। तारीखी तौर पर देखें तो ये उमवी खिलाफत की तरफ से सिंध के इलाके पर एक फ़ौजी हमला था जिसे लीड कर रहे थे मोहम्मद बिन कासिम, और इसका अंजाम हुआ राजा दाहिर की शिकस्त और मौत पर। लेकिन यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। डॉक्टर मुबारक अली जैसे मौरखीन का कहना है कि ये कोई मजहबी जंग नहीं थी। उनके मुताबिक मुकामी लोग शुरू में इस लड़ाई का हिस्सा नहीं थे, वो तो बाद में गुर्बत और रोजगार की तलाश में अरब फौज का हिस्सा बने। लेकिन खुद फतह से भी ज्यादा पुरस्कार है उस फतह का अंजाम, और उसके बारे में एक कदीम फारसी तारीख चचनामा एक बहुत ही ड्रामेटिक दास्तान सुनाती है। कहानी कुछ यूं है कि राजा दाहिर की दो बेटियों को जंगी कैदी बनाकर दमिश्क में खलीफा के पास भेजा गया। वहां बड़ी बेटी सूर्या देवी ने एक चौंका देने वाला इल्जाम लगाकर एक मोहलिक जाल बिछाया। ये सुनकर खलीफा गुस्से से आग बगोला हो गया। इसने फौरन एक नाकाबिले यकीन हुक्म जारी किया। बन कासिम, जो सैकड़ों मील दूर था, उसने बगैर कोई सवाल किए इस हुक्म की तामील की। उसने खुद को कच्चे चमड़े में सिलवाया, एक संदूक में बंद किया और दमिश्क के लिए रवाना कर दिया गया। लेकिन रास्ते में ही दम घुटने से उसकी मौत हो गई। और फिर आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब बिन कासिम की लाश खलीफा के दरबार में पहुंचती है तो दोनों शहजादियां अपने झूठ का इतराफ कर लेती हैं।
ان کی پوری کہانی دراصل اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایک بہت ہی ہوشیار اور مہلک منصوبہ تھی۔ لیکن کیا یہ ہولناک کہانی ہی سچائی کا واحد رخ ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ ایک اور متبادل کہانی بھی موجود ہے جو سیاسی سازشوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو ہمارے سامنے بن قاسم کی موت کی دو بالکل مختلف وضاحتیں ہیں۔ ایک طرف ہے ذاتی انتقام کی کہانی جو ایک چالاک جھوٹ سے شروع ہوئی، اور دوسری طرف ہے ایک ٹھنڈے دماغ سے کی گئی سیاسی چال۔ یہ دوسرا نظریہ ہمیں اموی دربار کی سیاست کی طرف لے جاتا ہے۔ ہوا یوں کہ بن قاسم کے سرپرست حجاج بن یوسف اور خلیفہ الولید دونوں کا انتقال ہو گیا۔ نئے خلیفہ سلیمان کو حجاج کے ساتھیوں سے سخت بغض تھا۔ اس نے بن قاسم کو واپس بلوایا، قید کیا اور اذیتیں دے کر مار ڈالا۔ اس کہانی کے مطابق بن قاسم کوئی ہیرو یا ویلن نہیں، بلکہ تخت و تاج کی جنگ کا صرف ایک مہرہ تھا۔ تو اہم نکتہ یہ ہے کہ 1300 سال گزرنے کے بعد بھی اس معاملے پر کوئی ایک متفقہ سچائی موجود نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ تاریخ آج بھی اتنی متنازع ہے۔ اور یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تنازع آخر ہے کیوں۔ مختلف ذرائع ہمیں بالکل الگ الگ کہانیاں سناتے ہیں۔ ایک طرف چچنامہ ہے جو انتقام کی ڈرامائی کہانی سناتا ہے، دوسری طرف دوسرے مورخین ہیں جو سیاسی صفائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور آج کی بحث انہی دو انتہاؤں کے درمیان بٹی ہوئی ہے۔ اور یہ تاریخی بحث صرف کتابوں تک ہی محدود نہیں ہے، اس کا عکس آج کل کی پرجوش اور مکمل طور پر منقسم آراء میں بھی نظر آتا ہے۔ یہ تبصرے براہ راست آن لائن مباحثوں سے لیے گئے ہیں جو صاف ظاہر کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے وہ ہیرو ہے تو کچھ کے لیے حملہ آور۔ اور یہ ہمیں اپنے آخری اور سب سے اہم سوال پر لاتا ہے۔ یہ صرف اس بارے میں نہیں ہے کہ تب کیا ہوا تھا، بلکہ اس بارے میں ہے کہ آج یہ لوگوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ آخر کیوں ایک اتنی پرانی شخصیت آج بھی شناخت، ہیروئزم اور تاریخ کی بحثوں کا مرکز بنی ہوئی ہے؟